باب قوله تعالی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فواحش کے قریب نہ جاؤ، ما ظاہر منہا جو ان میں سے ظاہر ہوں، وما بطنا اور جو ان میں سے مخفی ہوں، باطن ہوں۔ روایت لے کر آئے لا احد اغیر من اللہ تعالی، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرمایا ہے، ما ظہر منہا وما بطنا، ظاہری بھی اور چھپے ہوئے مخفی بھی، سب کو اللہ رب ذوالجلال نے حرام فرمایا ہے۔ تو گناہوں کا حرام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا۔ باقی یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غیرت کا ایک معنی انسان کے لیے ہوتا ہے، ایک معنی اللہ کے لیے ہے۔ انسان کے لیے ہوتا ہے کہ انسان پہ کوئی چیز اثر کرتی ہے تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اثر و تاثر سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب بھی ایسی چیزوں کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ مراد ہوتا ہے۔ ولا شیء احب الیہ المدح من اللہ تعالی، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہو مدح سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدح اور تعریف پسند ہے۔ اور ولذالک مدح نفسہ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی مدح فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا قلت، ابو وائل کہتے میں نے کہا سمیتا ہو من عبداللہ، قلت یہ شعبہ کہہ رہے ہیں، میں نے ابو وائل سے کہا آپ نے یہ بات عبداللہ سے سنی ہے؟ صاحب یہ رسول سے کہا جی سنی ہے۔ میں نے کہا ورفعہ، عبداللہ نے اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا تھا؟ قال نعم، فرمایا جی اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا وکیل حفیظ وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور قبولاً جمع قبیل، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تفسیر فرما رہے ہیں کہ قبول قبیل کی جمع ہے۔ قرآن پاک میں ہے
او یاتیہم العذاب قبولا، یہ قبول تو اس صورت میں نہیں ہے، یہ تو سورہ کہف میں ہے. تو شاید کاتب نے سہون غلطی سے اس لفظ کو یہاں پہ نقل کر دیا ہے، ورنہ اس کا اس کتاب اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہے. فالمانا نہ ضروب للعذاب او یاتیم العذاب قبولا، یا ان کے پاس مختلف قسموں کا عذاب ہے. کل ضرب منہا قبیل، کہ ہر قسم اس میں سے ایک قبیل ہے. اور زخرف کل شیء حسنتہ وبشیتہ، ہر وہ چیز جسے آپ خوبصورت کرتے ہیں، اسے مزین کرتے ہیں. وشیتہ، اور قرآن پاک میں ہے یہ زخرف القول غرورا. زخرف کا معنی کرتے ہیں اردو میں ملمع، کاری کی ہوئی چیز جس کا ظاہر خوبصورت ہو اور باطن گندا ہو. امام بخاری فرما رہے ہیں حرث حجر، ہادی انعام و حرث حجر. تو فرما رہے ہیں حرام. حجر حرام کے معنی میں ہے، ممنوع، جس کے گرد باڑ لگائی ہے، جس سے منع کیا گیا. وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مہجور، اور ہر ممنوع چیز وہ ہجر ہے، مہجور ہے. ہجر مانا مہجور. تو آگے فرما رہے ہیں کہ کل بنائن بنیتہ، ہر تعمیر جسے آپ بناتے ہیں اسے بھی ہجر کہتے ہیں. اس لیے کہ جب ایک مکان بنا دیا، تعمیر کر دی، اب اس میں دوسروں کا داخلہ منع ہو گیا اور دوسروں کے لیے ممنوع ہو گئی، رکاوٹ آ گئی. وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ حِجْر، اور مادہ اونٹنی کو بھی ہجر کہتے ہیں. جاتا ہے. اس کو ہجر کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مالک اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میری گھوڑی کے ساتھ ہر گھوڑا جفتی نہ کرے، بلکہ عربوں کے ہاں نسل لینا گھوڑیوں سے ایک بڑا اہم کام ہوتا تھا، اور اس کے لیے خاص گھوڑوں کا انتخاب کیا جاتا تھا اور ان سے نسل لی جاتی تھی، اس لیے کہ اگلی نسل بہت مہنگی بکتی تھی. تو آج کل بھی ہمارے یہاں بھی جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ اس چیز کا خیال کرتے ہیں. تو ہجر مانا رکاوٹ لگائی گئی.
وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجْر، عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں. عقل انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکنے والی عقل ہی ہے، تو یہ رکاوٹ ہے. اب دیکھیں بیوقوف پاگل آدمی ہے تو وہ اچھا کام برا کام کرتے ہوئے کبھی سوچتا نہیں ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام نہیں کرنے کا ہے، ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس. اور فرما رہے ہیں کہ عقل کو حجر بھی کہتے ہیں اور حجن بھی کہتے ہیں، حجن. اور فرمایا کہ ہجر قوم ثمود کے علاقے کا نام بھی ہے. اما حجرت علیہ من الارض فهو حجر، اور کسی جگہ کوئی نشان لگا دیا جائے، کوئی بارڈ بنا دی جائے، اس کو بھی ہجر کہتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ آج بھی پتھر رکھ کے یا دیوار بنا کے آڑ کر کے رکاوٹ کر دیتے تھے. اب اس رکاوٹ کا معنی یہ ہے کہ یہاں پہ اور نہیں کوئی آ سکتا، رکاوٹ لگ گئی ہے، تو اس کو بھی ہجر کہتے ہیں. اور فرمایا کہ حتیم کو بھی ہجر کہتے ہیں. بیت اللہ کے جو ایک طرف دیوار بنائی گئی ہے، اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. حتیم کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. حتیم معنی محتوم، کاٹا ہوا، جیسے قتیل معنی مقتول، الگ کیا ہوا، کاٹا ہوا. تو ہجر کا معنی بھی رکاوٹ، کہ یہ حساب بیت اللہ سے باہر نہیں، بیت اللہ کے اندر ہے. اما حجر الیمامہ فهو منزل، فرماتے ہیں کہ یمامہ میں بھی ہجر ایک جگہ کا نام ہے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے قرآن پاک کا ایک لفظ ہجر لا کے آدی نام حرث حجر، تو اس کے بہت سے معنی بیان فرماتے ہیں. اور یہی تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ قوم ثمود کے قصے میں بھی بیان کر رہے ہیں. ہاں پہلے کر چکے ہیں، اور یہاں بھی یہ ساری بحث دوبارہ لے ہیں. باب قولہ تعالی ہلم شہداءکم، لے آؤ تم اپنے گواہوں کو. امام بخاری فرما رہے ہیں اہل حجاز کی لغت میں ہلما ایک، دو، واحد، تثنیہ، جمع، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ہلما ایک محاورہ ہے. باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول لا ينفع نفسا ایمانھا، اور روایت لے کر آئے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا قیامت قائم نہیں ہوتی. اور جب لوگ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے. اور اگلی روایت یہ اس لیے کہ ایمان تو ایمان بالغیب ہے، اور اب ایمان بالغیب نہیں رہا، اس لیے کہ نشانی دیکھ لی اتنی بڑی. جیسا کہ جب غرارے کا وقت آ جائے، جب جان نکلنا شروع ہو جائے، فرشتے دیکھ لیے، اب بھی ایمان قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ بھی ایمان بالغیب نہیں.
سورۃ الاعراف، یہ سورہ اعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 206 آیتیں ہیں، 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابن عباس وریاشا المال، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن وریاشن، دونوں قراتیں ہیں۔ جمہور کی قرات ریشن ہے اور ریاش قرات امام بخاری فرما رہے ہیں کہ ریاش مال کو کہتے ہیں۔ ریاش کی تفسیر لباس سے بھی کی گئی ہے۔ اور ریاش جمع ہے، ریش مفرد ہے۔ تو دیگر مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے عمدہ لباس، فاخرہ لباس۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ امام بخاری فرما رہے ہیں اس سے مراد دعا میں حد سے تجاوز کرنا، کہ دعا میں محال چیزیں انسان مانگنے لگے، جو چیزیں انسان کے شائن شان نہیں ہے وہ مانگنے لگے، یا جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا نہ، عبداللہ بن مغفل کے بیٹے نے ان کے سامنے دعا کی، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ۔ اب یہ قید لگا دی اپنی طرف سے، وائٹ ہاؤس چاہیے جنت میں دائیں جانب، بائیں جانب بھی نہیں۔ تو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے پھر اس موقع پہ بات فرمائی، وہ کہا کہ سیکون قوم یعتدون فی الدعاء، میں نے نبی پاک سے سنے آپ فرماتے تھے ایک قوم آئے گی میری امت میں، یا ایک قوم ہوگی وہ دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔ دعا میں حد سے تجاوز، دعا کو بہت زیادہ اونچی آواز سے مانگنا بھی، اس لیے کہ دعا میں آہستگی مسنون ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا، ہاں ضرورت کے موقع پہ اونچی آواز سے بھی دعا مانگی جا سکتی، لیکن بلا ضرورت دعا آہستہ آواز سے۔ ایسا دعا میں جہر کہ جس سے نمازیوں کی نماز خراب آتی ہو، مکروہ ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں نماز کے بعد بہت سارے ائمہ اونچی آواز سے دعا مانگنے کے عادی ہوتے ہیں۔ لوگ سنت ادا کر رہے، لوگ اپنی بقیہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں مسبوق، اور یہ اونچی آواز سے نماز دعا میں کے بعد دعا مانگتے ہیں تو ان کی نماز خراب ہوتی ہے۔ اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔ عفو حتی عفو ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفو، ہمارے کثروا وکثرت اموالہم، وہ خود بھی بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، اور ان کے مال بھی زیادہ ہو گئے۔ الفتاح القاضی، افتح بیننا
اے اقض بیننا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، افتح مانا اقضی، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ. ایک فتح کا وہ لفظ بھی ہے جو سورہ سبا میں ہے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بین السطور ہذا وقع فی سورۃ سبا، سورہ سبا میں آیا ہے فتح کا لفظ، اور افتح بیننا اس صورت میں. تو امام بخاری میں تو جو الفاظ بھی دوسری صورتوں سے لے آتے ہوتے ہیں. نتقنا الجبل رفعنا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، جب ہم نے پہاڑ کو اکھاڑا جڑ سے، یوں گویا کہ وہ ایک چھتری کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے. نتقنا الجبل. اور اللہ تعالیٰ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جب یہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو اکھاڑ کے ان کے سروں پہ معلق کر دیا. مودودی صاحب نے اس کا انکار کیا ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ پہاڑ اکھاڑ کے سروں پہ معلق نہیں کیا تھا، بس یہ کہا گیا تھا کہ مانو، نہیں مانتے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے. اکھاڑ کے سروں پہ معلق نہیں کیا گیا. لیکن یہ قرآن پاک کی اس آیت نتقنا الجبل کے سراسر منافی. امام بخاری بھی منع کرے رفعنا، ہم نے اکھاڑ کے سروں پہ اوپر مسلط کر دیا. اور آگے امام بخاری اندر اللہ فرما رہے ہیں ام باجست ان فجرت کے معنی میں، ہم باجست اسنتا عشرتا آئینہ آنے ذریعہ بیاساک الحجر فنبجست من اسنتا عشرت آئینہ. تو ام باجست ان فجرت کے معنی میں ہے جاری ہو گئے اس میں سے چشمے. اور ظاہر بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ عصا مارا تھا، سمندر پہ لاٹھی ماری، تو اللہ کی قدرت سے اس میں 12 راستے بن گئے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل گزر گئے.
امام بخاری اندر فرما رہے ہیں متبر ان ہؤلاء متبر ما هم فی خسران، یہ متبر خسران کے معنی میں ہے. تبرا یتبر تدبیر، تبرا یتبر تدبیر، ہلاک کرنے کے معنی میں، ہلاکت، خسارہ، گھاٹا، نقصان. اور آسا قرآن پاک میں ہے فکیف آسا علی قوم کافرین، آسا احزن، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. احزن، کیسے میں غم کھاؤں کافر قوم پر. اور فرما رہے ہیں تاسا تحزن کے معنی میں، یہ سورہ مائدہ میں تاسا کا لفظ چونکہ ملتا جلتا لفظ تھا تو اس لیے اسے بھی لیا ہے. وقال غیرہ، یہ پچھلی تفسیر تھی عبداللہ ابن عباس کی، جیسے کہ قال ابن عباس امام بخاری نے کہہ دیا. وقال غیرہ، غیر ابن عباس یہ ابو عبیدہ ہیں جن سے امام بخاری کثرت سے لے کر آتے ہیں الفاظ. ان تسجدہ، اللہ تسجدہ، بتا رہے ہیں ان تسجدہ لا زائدہ ہے، ما منع کا اللہ تسجدہ اذا مرتب. اور بعض رات یہ کہتے ہیں کہ یہ زائدہ نہیں ہے، لا زائدہ نہیں ہے. اور ما منع کا، یہ منع کا لفظ قالا کے معنی میں ہے. من قال لکا اللہ تسجدہ، کس نے تجھے کہا تھا کہ تو سجدہ نہ. اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں نفی پہ نفی داخل ہو جائے تو اس بات کا منع دیتی ہے، تو لا کی نفی کو ختم کر لو یا منع کا کی نفی کو قول کے معنی میں لے لو، بات ایک ہی ہے. یخصفانی اخذ الخصافہ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنة. اخذا الخصافہ، خصاف مانا پتے جوڑنا. آدم اور حوا دونوں لگے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرمگاہوں پہ رکھنے. سواتہما اے ان فرجیہما. اور آگے فرمایا من ورق الجنہ ایؤلفان الورق ویقصفان الورق بعضہ الی بعض، بعض کو بعض سے چمٹا رہے تھے. سوآتہما کنا فرجیہما، یہ فرجین سے کنا ہے. ومتاعن الی حین، فائدہ ہے ایک وقت مقرر. کہتے ہیں یہاں پہ ہین سے مراد قیامت کے دن تک کا وقت. اور ہین عربوں کے ہاں ایسے وقت کو کہتے ہیں جس کو شمار نہ کیا جا سکتا ہو، جس کا احصاء نہ ہو سکتا ہو، غیر محصور مدت.
اسے کہتے ہیں آگے فرمایا عددھا الریاش والریش واحد. ابھی جو اوپر گزرا ریاش اور ریش کہتے ہیں یہ ایک ہی معنی میں ہے. وما ظہر من اللباس، اور وہ ہے جو لباس سے ظاہر ہو. قبیلہ انہ یراکم ہوا وقبیل من حیث لا ترونہم، قبیل جیل کے معنی میں ہے. الذی ہوا منہم، کہ وہ بھی انہی میں سے. جیل معنی گروہ، ایک زمانہ کے لوگ، ایک جماعت. تو ہوا و قبیلو، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کی جماعت دیکھتی ہے تمہیں جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. اذا دارکو حتی اذا دارکو فیہا جمیعا، تو کہتے ہیں دارکو اجتماعوں کے معنی میں. ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی، اس کے پیچھے دوسری بھی داخل ہوگی. تو یہ جب اندر چلے جائیں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. ومشاق الانسانی، مساق الانسانی، فرما رہے ہیں کہ انسان اور ودابا چپائے، کلم تسمى سمومن، سب کے لیے سموم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. واحد اس کی سمن ہے، مراد سے آنکھیں ہیں. من خراہ، نتنے ہیں، اور منہ ہے، اور کان ہے، اور دبر اور احلیل ہے. سوراخ اگلے راستے کا. یہ سب مشاق الانسان یا مساق الانسانی والدابہ، دونوں نسخے آپ دیکھ رہے ہیں کتاب میں. کہ شیطان کے مسام جن سے وہ انسان کے اندر گھس کے اس کے اندر تصرف کرتا ہے، وہ یہ سب ہے. اور آگے یہ جو ہے نا سم کا لفظ سموم، یہ قرآن پاک میں دوسری آیت میں ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہوں. تو انسان کے جسم میں سارے سوراخ ہوتے ہیں، انسان کے اور جانوروں کے جسموں میں. غواش ما غشوا بھی، وہ چیز ہے غتو بھی جس سے کسی چیز کو ڈھانکا جائے. غاشیت ان کی جمع ہے، مانا تھا اس کا پردہ. قرآن پاک میں لہم من جہنم مہاد ومن فوقی غواش. غواش نشرن متفرقۃ هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی.
ایک قرات ہے بشرن امام عاصم کی اور دوسری قرات ہے نشرن. تو امام بخاری کہہ رہے ہیں نشرن متفرقتن کا معنی ناکیدن قلیلن. فرما رہے ہیں کہ ناکد قرآن پاک میں ہے والذی یخرج خبوث لا یخرج الا ناکیدا. تو فرما رہے ہیں ناکد یہ قلیل کو کہتے ہیں، بہت تھوڑا، یعنی بہت ردی اور تھوڑی سی پیداوار. یغنو یعیشو کے معنی میں ہے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ دنیا میں رہے ہی نہیں، اس بستی میں رہے ہی نہیں. حقیق حق حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، لازم ہے میرے اوپر، واجب علیہ. استرہبوہم رہبہ سے ہے، اور رہبتن خوف کو کہتے ہیں. واسترہبوہم انہیں خوف زدہ کر دیا. رہبہ الترغیب والترہیب. تلقفو تلقمو لقمہ بنانا نگلنا. فإذا یہ تلقف ما یافکون، یہ عصا لقمہ بنانے لگا انہیں جو وہ گھڑ رہے تھے. طائرہم حظہم، ان کا حصہ اے نصیبہم. طوفان من السیل، طوفان کا معنی سیلاب، بہنے والا پانی. ويقال لكموت الكثير الطوفان، ويقال للموت الكثير الطوفان. فرما رہے ہیں کہ کثرت سے موتیں ان کو بھی طوفان کہا جاتا ہے. القمل قمل والضفادع والدم آیات مفصلات. قمل کیا ہے؟ کہتے ہیں الحمنان، الحمنان یا الحمنان تشبہ صغار الحلم، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے مشابہ، چھوٹے کیڑوں کے مشابہ. چیچڑیاں میں سے منع کرتے ہیں اس کا. عروش عریش چھت کو کہتے ہیں، بنا کو. سقط كل من ندم فقد سقط في يده ولما سقط في يدين، جب وہ نادم پر شرمندہ ہوئے. اسبات بنی اسرائیل کے قبائل، وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا، 12 قبیلے. یتعدون یجازون، تعدو تجاوزو، تعدی معنی حد تجاوز کرنا. شرعن شوارع، شوارع معنی ظاہر ہونا. یہ شرع اور شوارع، شارع ان کی جمع ہے، دونوں جمع ہیں. بعیس بیضام بعیس، بعیس معنی شدید. اخلدا قعد وتقاعس، اخلد الارض بیٹھ گیا، پیچھے ہٹ گیا. سنستدرجہم عناتیم مما منی، ہم انہیں لائیں گے ان کے امن کی جگہ سے. مامنہم اے موضع امنہم، موضع امنہی، کہ قوله تعالی فاتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا،
اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے پکڑتا ہے کہ جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا. من جنہ ما بصاحب من جنہ من جنون، ان جنون کے معنی میں مرت بھی علما تغشا حملت حمل خفیفا مرت بھی استمر به الحمل، حمل مستقل رہا، فاتمد اسے مکمل کیا، ینزغن کا یستخفن کا. آپ کو اگر وہ رائے حق سے ہٹانا چاہیں، فاستعذ باللہ، یعنی آپ کو شیطان چونکا مارے رائے راست سے ہٹانا چاہے، آپ اعوذ باللہ پڑھیں. طیف ملم به لمم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. بتا رہے ہیں کہ طیفن یہ دوسری قرات ہے، جمہور کی قرات طائفن ہے، ایک قرات طیفن ہے. امام بخاری کہہ رہے ہیں طیفن ملم کے معنی میں، علم یلم علمام، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھنا. ویقال طائف وهو واحد، اور کہہ رہے ہیں کہ طائف بھی کہا گیا ہی نہیں، ایک قرات یہ بھی آئی ہے، اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے. یمدونہم یزینون، خوبصورت کرتے ہیں ان کے لیے. خیفہ خوف، خفیہ اخفاء سے ہے، خیفہ خوف سے ہے، خوف کے معنی میں. والآصال بالغدو والآصال، واحد اس کا اصیل آتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو کہتے ہیں، جیسا کہ بکرتن و اصیلا میں بھی. هذا المرام وبهذا القدر نكتفي اليوم. Recording stopped.